میری طرف سے سب عزیزوں کو شالوم سلام، اور جتنے بھی لائٹ ٹی وی دیکھنے والے ہیں، خدا ہم سبوں کو برکت دے اور سبوں کی سلامتی کی دعا میں کرتا ہوں۔ اور یہ سلسلہ وار پروگرام جو شروع کیا ہوا ہے، تورا اور شریعت کے بارے میں پہلے پروگرام پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن ابھی دے یکی کے بارے میں خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کیا بتاتا ہے کہ دے یکی خدا کے کلام میں دے کر ہمیں کیا ملتا ہے، اس کی کتنی ہماری زندگی میں اور خداوند کے کلیسیا، خداوند کی ہیکل اور کاہنوں کے لیے کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے ابھی یہ لائٹ ٹیلی ویژن پر ہم یہ سلسلہ وار پروگرام دے یکی کے متعلق ہم پیش کریں گے، تاکہ جو بھی کلام مقدس میں سچائیاں ہیں اس کے مطابق ہم خدا کے لوگوں تک سادگی سے اور بڑی ایمانداری کے ساتھ جو کچھ لکھا ہے ہم خدا کے لوگوں تک ہم پہنچا سکیں، تاکہ یسوع کا نام ہم سبوں کی زندگیوں میں اس کلام کی سبب عزت پائے اور جلال پائے، کیونکہ صرف یہ کلام رسمی طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ کلام خدا کا سچائی سے معمور کلام ہے، سچائی سے بھرا ہوا کلام ہے، تاکہ ہم اس کلام کے مطابق ہم دیکھیں، چلیں، پرکھیں کہ ہماری زندگی اس کلام کے سبب ہے یا نہیں۔ اگر زندگی کلام کے سبب ہے تو خداوند ہمیں بڑی برکت دیتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ برکت پر برکت دینا جانتا ہے اور برکت دیتا ہے، کیونکہ یہ خداوند کے کلام مقدس کی باتیں ہیں جو لوگ مختلف طریقوں سے اسے پیش کرتے ہیں، لیکن سچائی خداوند کا کلام جو ہے، سچائی اس کے منہ کی باتیں جو ہیں، اس کو سچائی کے ساتھ جو سیدھی سادی باتیں ہیں ان کو کلام مقدس میں سے پیش کرنا لوگوں کے لیے برکت کا باعث، کلیسیا کے لیے برکت کا باعث اور روحانی ترقی کا باعث ہوگا۔ اس لیے خداوند کے کلام مقدس میں سے جو کچھ سچائیاں ہیں اس کے مطابق ہم چلیں، اور اس کے مطابق ہم اس کو بیان کریں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں، اور ہم خداوند کو پسند آ سکیں، کیونکہ بغیر ایمان کے خداوند کو پسند آنا ناممکن ہے، ہم اسے نہیں پسند آ سکتے۔ اسی لیے ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر، یہوہ پاک پر، اس کلام مقدس پر ہمارا ایمان ہے۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس کے مطابق چلنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کے فالور ہونا، اس کو اپنانا، اپنے دل میں رکھنا، اپنے خیالوں میں رکھنا، تاکہ ہمارے لیے یہ کلام مقدس برکت کا باعث ہو سکے۔ آج ہمارا ٹاپک جو سلسلہ وار شروع کر رہے ہیں وہ دے یکی کے بارے میں ہے، کہ کس طرح خدا کے لوگوں کو دے یکی کو کیا کرنا ہے، ہدیہ دے یکی خدا کی نظر کرنا ہے، کس طرح دینی ہے، کہاں دینی ہے، تاکہ اس کے سبب سے ہم ڈھیروں برکت لے سکیں، اور دوسروں کے لیے برکت، اپنے لیے برکت، گھرانے کے لیے برکت، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھی ہم برکت کا باعث ہو سکیں۔ کیونکہ کلام مقدس میں دے یکی صرف توریت میں نہیں اس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہے، ابراہیم سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اس کا ملتا ہے۔ یہ چلی آ رہی ہے دے یکی، پرانے زمانے میں بھی پہلے بھی یہ دے یکی یہ چلی آ رہی ہے کہ دے یکی کہاں سے نکلی، کہاں سے چلی ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں صرف یہی ہے کہ یہ پرانے نامے میں دے یکی جو ہے یہ توریت میں دی گئی ہے، خداوند کا حکم ہے۔ بے شک خداوند نے اسے واضح طور پر آگے بتایا ہے کس طرح اس کو کس طرح دینا ہے، اور کس طرح اس کو کیا کرنا ہے، رائج کرنا ہے۔ تو پرانے وقت میں اسکالر کہتے ہیں کہ دے یکی کا آغاز مسوپتامیہ یعنی کہ عراق، بابل، اس وقت کے ٹائم کا یہ سلسلہ کیا ہے، دیوتا یا بت پرستوں کے کاہنوں کو کیا کیا جاتا تھا، یہ دی جاتی تھی، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 انگلیاں ہیں، 10 انگلیوں سے ہم کام کاج کرتے ہیں، روپے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کام کاج کرنے کے سبب سے ہم اپنی
دہ یکی کیا ہے، ان کاہنوں کو جو مندر کے اندر کاہن ہوتے تھے ان کو کیا کی جاتی تھی، یہ دی جاتی تھی، اس کا اپنی جتنی بھی آمدنی ہوتی تھی یا پیداوار ہوتی تھی اس کا 10واں حصہ دیا جاتا تھا، دیوتا کی نظر میں یہ کیا ہے کیا جاتا تھا۔ تو ابراہیم اس کلچر سے، ارلی کلچر سے ابراہیم کیا تھے، واقف تھے۔ ابراہیم خداوند کا بندہ، برگزیدہ، ایماندار، وہ اس کلام مقدس سے کیا تھا، اس بات سے وہ واقف تھا جس کے سبب سے اس نے دہ یکی کا آغاز اس نے کیا ہے، ملک صدق کے جو شالیم کا بادشاہ تھا اس کو کیا کیا ہے، اس نے دیا ہے۔ صرف یہ دہ یکی صرف مسیحیوں پر، یہودیوں پر یا دیگر لوگوں پر یہ صرف نہیں تھوپی جا سکتی، یہ پہلے بھی یہ کیا تھا، یہ کلچر تھا اور ابراہیم اسی کو فالو کر رہا ہے۔ لیکن اس کو خداوند یسوع مسیح یا ابا یوا پاک نے اس کو کیا کیا ہے، اپنے کلام مقدس میں توریت کے اندر اسے کیا کیا ہے، اسے مرقوم کیا ہے، اپنے خادم کے سبب، موسیٰ کے سبب اسے لکھوایا ہے کہ کس طرح خداوند کے لوگوں نے 10 دہ یکی کیا کرنی ہے، دینی ہے، ادا کرنی ہے۔ اس لیے پیدائش 14 باب 17 آیت میں جس طرح لکھا ہے کہ ابراہیم کیا ہے، وہ دہ یکی لے کر آیا اور ابراہیم ملک صدق جو سالم کا بادشاہ تھا اس کو دی ہے۔ اس لیے یہ کلچر پہلے بھی پایا جاتا تھا، صرف ابھی نیا یہ کلچر نہیں ہے یا یہ توریت کا کلچر نہیں ہے، ابراہیم تو اس سے واقف تھا۔ تو ہم بھی دیکھو اپنے ہم جب شادیاں کرتے ہیں تو کون سا کلچر اپناتے ہیں ہم تو پرانا کلچر، ہندوازم کا کلچر وہ کیا کر رہے ہیں، ہم فالو کر رہے ہیں، وہی باتیں بہت سی باتیں ہم فالو کرتے ہیں جن کو چھوڑنا، جن کو کیا کرنا ہے، چھوڑنا، جو کلام کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ایسے بنائیں گے تو خداوند ڈھیروں برکت مجھے بھی دے گا، آپ کو بھی دے گا۔ اس لیے یہ خداوند یہی کہہ رہے ہیں کہ خداوند کے حضور پہلے پھل کا نذرانہ، پہلے پھلوں کا نذرانہ کیا کرنا ہے، خداوند کے حضور لے کر آنا ہے۔ اس لیے جس طرح ابراہیم نے دی اور حابل نے بھی کیا کیا ہے، خداوند کے سامنے، یوا پاک کے سامنے اپنا ہدیہ، اپنا نذرانہ وہ کیا ہے، وہ لے کر آیا ہے۔ اور خداوند کی نظر میں اس نے پاک جانوروں کا نذرانہ، جو پاک جانوروں کا نذرانہ جو پہلے پھل تھا وہ لے کر آیا، اور ساتھ ساتھ وہ کیا ہے، اپنی فصل کی بھی جو بیج، جو منخا تھا وہ بھی کیا ہے، وہ لے کر آیا تاکہ وہ ہدیہ خداوند کے کیا کر سکے، نظر گزران سکے، خداوند کے حضور اسے پیش کر سکے۔ وہ سے لوگ جس طرح حابل تو اپنی اچھی چیزوں کا نذرانہ خداوند کے حضور لے کر آیا ہے، لیکن کاہن کیا ہے، وہ اچھا نذرانہ نہیں لے کر آیا تھا۔ حابل کا بھائی وہ اچھا نذرانہ وہ نہیں لے کر آیا تھا، تو اس نے، اس لیے خداوند کے کلام یسایا میں لکھا ہے کہ تم باطل ہدیے نذرانے نہیں لے کر آنا، باطل ہدیوں سے، نذرانوں سے مجھے کیا ہے، نفرت ہے۔ اور اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا جس کے سبب سے خداوند اس سے کیا تھے، ناراض تھے، اس کے ہدیے کو خداوند نے کیا ہے، نہیں قبول کیا، اس کے ہدیے کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ خداوند اس سے کیا تھے، اس سے ناراض تھے، اس کے ہدیے سے ناراض تھے، کیونکہ وہ کلام پر عمل کرنے سے قاصر تھا، کلام پر عمل نہیں کرتا۔ اس لیے خداوند کا کلام، خداوند کہتے ہیں کہ نفرت، جو خداوند سے نفرت رکھتے ہیں، جو اس کی سچائی سے نفرت رکھتے ہیں، تو وہ بے شک جس طرح کے مرضی ہدیے لے کر آئیں، عمل نہیں کرتے، جس طرح مرضی ہدیے لے کر آئیں، وہ کیا ہیں، بے فائدہ ہدیے ہیں۔ اس لیے ہدیے لے کر آنا ہے تو خداوند کہتے ہیں کہ ہدیہ کیا کرو،
میرے حضور سچائی کے ساتھ لے کر آؤ، سچائی کے ساتھ ہدیہ لے کر آئیں۔ جب ہم سچائی کے ساتھ خداوند کا حضور ہدیہ لے کر آئیں گے تو خداوند ہمیں کیا کریں گے؟ ہمیں برکت دیں گے۔ اس لیے خداوند کا برکت دینے کے خداوند کی پلاننگ، خداوند کا منصوبہ جو ہماری زندگی میں کس کے سبب سے؟ وفاداری کے سبب سے۔ یہ وفاداری صرف یہاں رکی نہیں رہے گی، میرے تک یا میرے بچوں تک آگے ٹرانسفر ہوگی، یہ برکت آگے ٹرانسفر ہوگی اس وفاداری کے صلے۔ جب وفاداری سے ہم خداوند کا حضور لے کر آئیں گے تو خداوند ہمیں کیا کریں گے؟ ہمیں برکت دے گا اور ہم سے کیا ہے؟ وہ خوش ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تمہارے ہدیوں سے کیا ہے؟ نفرت ہے۔ اس لیے خداوند کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر 100 کے پیچھے 10واں حصہ خداوند کی کیا کرنا ہے؟ خداوند کی نظر کرنا ہے۔ اس لیے خداوند کا کلام دہ یکی کو کیا کیا کہا جاتا ہے؟ 10% یعنی کہ ٹائت۔ تو عصر عبرانی میں سے کیا کہتے ہیں؟ عصر، ما عصر، عبرانی میں ما عصر کہتے ہیں اسے۔ تو عصر یعنی کہ 10واں حصہ، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے 10واں حصہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ابراہیم نے بھی دیا، حابل نے بھی دیا، اور اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ اس سے ضروریات زندگی کیا ہیں؟ کاہنوں کی، لاویوں کی، اور ان کی ضروریات زندگی کیا ہے؟ پوری ہوتی تھیں۔ اور تو کاہن بھی آگے کیا کرتے تھے؟ اس ہدیے کو اس میں سے دہ یکی دیتے تھے جو ہیکل کے کام آتی تھی۔ ہیکل میں جو کاہنوں کے لیے ہیکل میں لوگوں کے لیے کام کاج کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس لیے خداوند بھی اپنے لوگوں کی ضروریات زندگی کیا کرتے ہیں؟ وہ پوری کرتے ہیں۔ دیکھو یعقوب، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یعقوب نے کیا کیا ہے؟ خداوند سے مانگا تھا۔ اس نے اپنی عیش و عشرت کے لیے نہیں مانگا، اس نے اپنی عیش و عشرت کے لیے نہیں مانگا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ خداوند اگر تو میری ضرورت کو پورا کرتا رہے، میری حفاظت کرتا رہے، میرے روٹی اور پانی مجھے دیتا رہے، تو میں ضروری 10واں حصہ تجھے کیا کروں گا؟ لوٹا دوں گا۔ اور خداوند کے بندہ، خداوند کے خادم نے ایسے کیا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے 10واں حصہ لٹایا۔ اس نے 10واں حصہ کیا کیا تھا؟ لٹایا تھا۔ تو نئے نامے میں یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ تم مانگتے ہو۔ یہاں یعقوب کیا کر رہا ہے؟ مانگ رہا ہے خداوند سے کہ مجھے روٹی کپڑا دیتا رہے، مجھے گھر میں سلامت اپنے باپ کے گھر میں لے کر جائے، تو مجھے مال و دولت دے گا تو میں ضرور ہی تجھے کیا کروں گا؟ اس کا 10واں حصہ دیا کروں گا۔ نئے نامے میں یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو لیکن اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگتے ہو۔ اس نے عیش و عشرت کے لیے نہیں مانگا، اس نے کہا کہ میری ضروریات زندگی کو اگر تو پورا کرتا رہے۔ واقعی خداوند اپنے لوگوں کی ضروریات زندگی کو کیا کرتے ہیں؟ وہ پورا کرتے ہیں۔ ابراہیم سے تیسری نسل تھا، تیسری پشت تھا۔ دوسری پشت کون ہے ابراہیم کے بعد؟ پہلی تو چلو ابراہیم ہو گیا، دوسری ہو گیا یہ اسحاق ہو گیا، اور تیسری پشت کیا ہے؟ یعقوب۔ اور خداوند نے کیا کیا ہے؟ یعقوب کو برکت دی ہے۔ اس لیے خداوند کیا کرتے ہیں؟ برکت پر برکت دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ابراہیم کی نسل سے یعنی کہ اس کا پوتا یعقوب جو خداوند سے وفادار ہے، خداوند کے ساتھ تابع دار ہے۔ لکھا ہے نا وہ سادہ مزاج اور ڈیروں میں رہنے والا تھا۔ سادہ مزاج لوگ ہیں، سادہ مزاج لوگ سادگی سے خداوند کے ساتھ سامنے اپنے آپ کو رکھتے اور مانگتے ہیں، تو خداوند انہیں کیا کرتے ہیں؟ انہیں دیتے ہیں۔ اور خداوند نے دیا، اسے کسی قسم کی کمی اسے نہیں ہونے دی، کیونکہ اس نے خداوند کے حضور وہ لے کر، اس کے بعد اس کا بیٹا لاوی جو ابراہیم سے تیسری نسل میں تھا، اگر ابراہیم کو چھوڑیں دوسری اور تیسری، اور وہ تیسری نسل میں اسے کہا جا سکتا ہے، ابراہیم کو شامل کر دے چوتھی، اور ویسے کیا ہے وہ تیسری نسل کیا کیا جاتا ہے؟ وہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کو خداوند نے کیا کیا ہے؟
اور اسے برکت دی، اس پر اس کا ابراہیم کے دینے کا اثر کہاں پہنچا ہے؟ دیکھو لاوی پر پہنچا ہے، اسحاق پر، یعقوب پر، اس کے بعد کیا ہے وہ لاوی پر اس کا اثر پہنچا ہے۔ اس کا امپیکٹ کہاں ہوتا ہے؟ تیسری پشت تک خداوند کیا کرتے ہیں؟ اس کے سبب سے، اس کے دے یکی کے دینے کے سبب سے خداوند کیا کرتے ہیں؟ برکت دیتے ہیں۔ اس لیے آج کل بھی لوگ کہیں بھی نذرانہ دیتے ہیں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اسے کیا کرو، اپنی تھرو آؤٹ دا لائف یہ برکت تمہارے لیے کیا ہے، یہ جاری رہے گی، یہ صدقہ جاریہ جس طرح کہتے ہیں نا، اس طرح یہ آپ کا کیا ہے، یہ بلیسنگ جاری رہے گی نسل در نسل۔ اور خداوند کے خادم ابراہیم نے ایسے کیا، اس کے بعد اس کے بچوں نے کیا، اس کے بعد اس کی تیسری نسل تک یہ صدقہ، یہ بلیسنگ کیا ہے، یہ جاری ہے۔ اور لاوی کے قبیلے، لاوی کے خاندان پر یہ ہے امپیکٹ ہوا ہے، کس کے سبب سے؟ ابراہیم کے دینے کے سبب سے۔ اس لیے اگر ہم دیں گے تو ہمارا اثر کیا ہوگا؟ ہمارا بھی اثر بہت جگہ پر ہوگا، فیملی پر، بچوں پر ہوگا۔ اس لیے یہ دے یکی جو اثر کا لفظ ہے، اثر کا لفظ پرانے نامے میں 5 دفعہ آیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ پرانے عہد نامے میں۔ پہلے میں نے کہا ہے کہ اثر کا مطلب ہے دے یکی 10واں حصہ، تو پرانے نامے میں 5 دفعہ کیا ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 1 پیدائش 28 باب اس کی 22 آیت، یعنی کہ یعقوب کو جب کہا کہ 10واں حصہ میں کیا کروں گا، وہاں لفظ ایسر ہی آیا ہے۔ اور استشنا 14 باب اس کی 22 آیت، غلہ سال بسال جب کھیتوں میں پیدا ہو تو اس کی دے یکی دینا، وہاں بھی جو دے یکی کا لفظ ہے وہ ایسر ہی استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد استشنا 26 باب اس کی 12 آیت، تیسرے سال جو دے یکی کا سال ہے، اپنے سارے مال کی دے یکی، یہاں لفظ بھی کیا ہے، ایسر استعمال ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم مسافروں کو، لاویوں کو اور دیگر مسکین لوگوں کو کیا کرنا، یہ دینا۔ وہاں بھی لفظ کیا استعمال ہوا ہے، دے یکی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 4 پہلا شامل 8 باب اس کی 15 سے 17 آیت میں بھی وہاں لکھا ہے کہ خادموں کو اور خاجوں کو کیا کرنا، دے یکی دینا۔ وہاں لفظ جو لکھا ہوا ہے وہاں بھی ایسر ہی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے 5 جگہ خداوند کے کلام مقدس میں پرانے نامے میں کیا ہے، دے یکی ایسر کا لفظ کیا ہے لکھا ہوا۔ نہمیہ نمبر 5 نہمیہ 10 باب 37 سے 39 آیت، کھیت کی دے یکی جو لاویوں کو دینا ہے، وہاں لفظ بھی کیا ہے، وہاں بھی ایسر ہی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کو جو قربانی یا دے یکی دینی ہے وہ خداوند کے ساتھ وفاداری میں رہ کر، باطل ہدیہ خداوند کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے خداوند مجھے بھی کہتا ہے، آپ کو بھی کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، خداوند کے ساتھ وفاداری کریں تاکہ اس کا امپیکٹ ہماری کیا ہے، آنے والی نسل کے ساتھ ہو، پشت در پشت اس کا کیا ہے، امپیکٹ رہے۔ اور یہ دیکھو پہلے میں نے پڑھا ہے کہ ملک صدق کے طور پر اس نے کیا کیا ہے، اس نے دے یکی دی ہے۔ ملک صدق کو بھی ابراہیم نے کیا کیا ہے، اس نے دے یکی دی ہے، جو کہ کلام مقدس میں عبرانیوں کے خط میں جو پولس لکھتا ہے اس میں 7 باب میں لکھا ہے، اسے پیچھے پڑھیں تو بہت سی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ لکھا کہ پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے جو دے یکی لیتا ہے ابراہیم کے ذریعے سے دے یکی دی۔ پھر لکھا ہے کہ اس لیے جس وقت ملک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تو اس وقت تک وہ اپنے باپ کی صلب میں تھا۔ اس لیے پیچھے ہم پڑھتے جائیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ مال کی دے یکی دی۔ اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہیم کی صلب سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کے مطابق دے یکی لیں۔ دیکھو امپیکٹ کہاں پہنچا ہے۔ اگر ہم دیں گے سچائی کے ساتھ تو ہمارا امپیکٹ کہاں ہوگا، ہماری نسلوں پر، ہمارے بچوں پر، ہماری فیملی پر اس کا کیا ہوگا، امپیکٹ ہوگا۔ صرف مجھے برکت نہیں،
اس کو بھی برکت ملے گی، فیملی کو برکت ملے گی۔ اس لیے اس کو دینا ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ حصہ ہونا چاہیے۔ پشت در پشت اس سے کیا ملتی ہے؟ اس سے برکت ملتی ہے۔ اس لیے خدا ان کے کلام مقدس میں ابھی ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں 105 زبور میں جو لکھا ہے کہ یہ 105 زبور اس کی 8 سے 10 آیت، 105 زبور 8 سے 10 آیت خدا ان کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے ہزار پشتوں کے لیے فرمایا، اور اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین ٹھہرایا، یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا۔ یہ خدا کا کلام پشت در پشت، خدا کا کلام پشت در پشت کیا کہتا ہے؟ یہ اس کا امپیکٹ ہوگا۔ اس لیے خدا کے کلام مقدس میں ہم جو باتیں سیکھ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ خدا کے کلام مقدس میں برکت کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس اپنی جنریشن کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے بھی، اپنی جنریشن کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ عہد ہے جو ہزاروں پشت تک کیا ہے؟ یہ قائم رہتا ہے۔ اور خداوند نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا، اس نے اسحاق کے ساتھ اس نے بھی کیا کیا؟ عہد قسم کھائی اس نے، اسی نے یعقوب کے لیے کیا کیا؟ یہ آئین ٹھہرایا، ابدی آئین، اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا، یعنی نسلوں کے لیے یہ برکت کیا ہے؟ ٹرانسفر ہوتی ہے نسلوں کے لیے۔ اس لیے مجھے بھی چلنا ہے، آپ کو بھی چلنا ہے، تاکہ ہم کلام کے مطابق کیا کر سکیں؟ اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ خدا آپ سبوں کو برکت بخشے اور اپنے نام اور جلال کے لیے اسی طرح بڑھائے، تاکہ خدا کا نام ہماری زندگی میں جلال پائے۔ آمین۔